السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اس جگہ کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اینڈ میں اس کے پکچرز بھی آپ کو ضرور شیئر کروں گی۔ وہ ورلڈ کا موسٹ ہانٹیڈ پلیس بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسے آج جس جگہ کے بارے میں آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں اس جگہ کو جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ یہ امریکہ کے ایک ایسے ولیج کی کہانی ہے جو ریئل لائف میں بھی موجود جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقت میں امریکہ کے بہت بڑے فادر جو ایک سٹی سے دوسرے سٹی ہمیشہ جایا کرتے تھے، ان کے پاس ایک پرائیویٹ پلین تھی اور انہوں نے بھی اپنی پرائیویٹ پلین اس جگہ سے اڑانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس جگہ کی ہوا میں بھی شیطانی شکتی موجود ہے۔ تو آئیے وہ ایسا کیوں سنتے ہیں اور ایسا کیا ہے اس جگہ پہ، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اس جگہ کو شیطان کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام اسٹرل ہے۔ یہاں پر اس جگہ کو 150 سے 200 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ جگہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ 1850 میں یہاں بہت سارے چڑیلیں رہتی تھیں اور وہاں پر رہ کر انہوں نے شیطان کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دی، اور وہ دن رات جادو ٹونا کرتی اور شیطان کی پوجا کرتی، اور ان کے علاوہ یہاں پر کچھ سیکریٹ ایجنٹس بھی آ کر رہنے لگے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی شیطان کی پوجا کرنے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ پورا علاقہ ڈائنوں سے بھر گیا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، اور ساتھ میں یہاں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا۔ ڈائن اور کچھ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی اس قبرستان میں جا کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے پوجا کیا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر یہ لوگ پوجا کرتے تھے شیطان کی، اب وہاں پر شیطان رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی موجود ہیں۔ اب اس قبرستان کا نام گیٹ وے ٹو ہیل کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ شیطانی شکتی ہونے کی وجہ سے اس کا نام گیٹ ٹو ہیل دیا گیا ہے۔ اسی سٹی کے شہری کہا جاتا ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشان تھے ڈائن اور ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ اگر ان لوگوں کو کسی بھی انسان پر شک ہوتا کہ وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے یا جادو ٹونا میں انوالوڈ ہیں تو وہ اسے مار دیتے۔ مارنے کے بعد اسی انسان کی لاش کو اسی قبرستان میں جہاں پر وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں وہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اسی درخت سے اسے لٹکایا جاتا تھا۔ ڈائن اور چڑیلوں نے جب یہ سنا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے وہاں پر موجود ایک چرچ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ڈائن اور جادوگر اس چرچ میں موجود تمام چیزوں سے شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اسٹرل میں رہنے والے عام لوگ ان پر بھی جادو ٹونا کرنا بدلہ لینے کے لیے سٹارٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے جادو ٹونا کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کافی زیادہ حادثات ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے انسان کے ساتھ ساتھ ان کی جان بھی چلی جاتی، جس میں بچے، بوڑھے اور سبھی شامل تھے۔ ان کے کھیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں تک آگ لگ جاتی تھی، وہ بھی خود بخود۔ مالی اور جانی نقصان اٹھا کر وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا۔ اسی دوران ان سارے وچز میں سے ایک ڈائن کا بچہ پیدا ہوا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا حلیہ کافی عجیب سا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی اور اس کے سر پر سینگ تھے، اور اس کی شکل بالکل ایک بیلیے جیسی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً اس بچے کو مارنے کے لیے نکل گئے۔ تو وہ فوراً اس چرچ اور قبرستان میں پہنچ گئے جہاں یہ وچز اس شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بالکل یقین تھا کہ وہ بچہ بھی ان کی طرح شیطان ہی ہوگا، اس لیے انہوں نے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ماں یعنی کہ اس ڈائن کو بھی مار دیا۔ ڈائن اور اس کے بچے کی لاش انہوں نے ایک ہی قبر میں دفنا دی اور اس قبر پر وچ لکھوا دیا، اور آج بھی یہ قبر اس قبرستان میں موجود ہے جس کی پکچر میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ قبرستان میں موجود وہ جگہ جسے گیٹ وے ٹو ہیل کہا جاتا ہے، جہاں سے شیطان کا دروازہ کہتے ہیں، وہ یہی قبر ہے جہاں سے شیطان نکلتے ہیں۔ اور وہاں موجود لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ ٹائم تک وہاں پر وہ بچہ نظر بھی آیا کرتا تھا، اور اس بچے نے کئی لوگوں کی جان بھی لے لی تھی۔ جیسے وقت گزرتا جاتا وہ وہاں کے ڈائنوں کو مارتے جاتے۔ وہ جگہ ایک کرسڈ اور ایول کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کو شیطان کا گھر کہنا شروع کر دیا تھا۔
یہاں کی چرچ جو ڈائنوں نے قبضہ کر دیا تھا، آج بھی یہ اسی جگہ پر موجود ہے اور یہ کچھ ایسی دکھتی ہے۔ اس کی چھت نہیں ہے، لیکن اب یہ چرچ بہت ہی زیادہ پراسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ چرچ کبھی گیلی نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہے اور گرم رہتی ہے، اور اس کی آس پاس کی جگہ پر اکثر خود بخود آگ بھی لگ جاتی ہے۔ اسٹر سیمیٹری یعنی کہ اسٹر کا قبرستان اسی قصے کہانیوں کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سب کو یہ کہانی سنائی کہ ایسے وہ لوگوں کو مار کر ایک درخت میں لٹکا دیا جاتے تھے، وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے جہاں ڈائنوں کو مار کر لٹکایا جاتا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ کیسے امریکن کرسٹن کے فادر نے وہاں سے اپنے پرائیویٹ جانچ اڑانے سے بھی منع کیا تھا، کیونکہ ان کا یہی لگتا تھا کہ اس کی ہوا میں بھی شکتی بہت زیادہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کہانی کو جاننے کے بعد وہاں جانے کا فیصلہ لیا، اور کافی زیادہ لوگ وہاں پر رک کرنے لگے، اس لیے وہاں کی پولیس نے سب کو منع کر دیا، اب وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ لیکن آج بھی لوگ وہاں جانے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ وہاں مختلف قسم کے کافی زیادہ بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں، اور اب وہاں جانا بالکل منع ہے۔ آج بھی جو لوگ نہ مان کر وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہاں پر گراس خود بخود جل رہی ہوتی ہے، جہاں پہ وہاں پہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہی نہیں جس سے وہ گراس جل سکے۔ وہ گراس آج بھی کیوں جلتی ہے اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور وہاں کیسے آگ لگ جاتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ اس جگہ کو موسٹ ہانٹیڈ جگہ کہلایا جاتا ہے۔ یہاں پر چڑیل اور شیطانی شکتیاں بہت زیادہ ہیں۔ کسی نارمل انسان کی یہ کہانی سن کر رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو وہاں وزٹ کر چکے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو واپس نہ آ سکے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو زخمی حالت اور وہ دوبارہ لوٹ کر آئے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ میں نے یہ جب پڑھی تو مجھے کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگی، اس لیے مجھے لگا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے۔ اگر آپ مزید اس اسٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ورلڈ کے موسٹ ہانٹیڈ پلیس پر وزٹ کرنا ہے تو یہ پلیس سب سے بیسٹ ہے، لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ایسی جگہ پر کبھی نہ وزٹ کریں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی وہ بھی مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ مزید ایسی اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ ایسی مزید اسٹوریز کو مس کر دیں گے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد آ جائے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ اپنے اسٹوریز بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے اسٹوری کے ساتھ ساتھ وائس نوٹ بھی ای میل کر سکتے ہیں، جس کی ای میل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔